غم تو پڑی ہے کثرت سے درود پھیر لے جب رنج و غم پھیر لے جب رنج و غم تو پڑی ہے کثرت سے درود بل یقین ہر ایک غم کا بل یقین ہر ایک غم کا خاتمہ ہو جائے میری مراد عالی جناب محبوب العلماء والصلحاء وکیل احناف نمون اسلاف عالی جناب حضرت مولانا اسلام الحق اسجد میاں لکھیم پور کھیری سے میں التماس کروں گا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجکش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو، یا یوں کہہ دیا جائے کہ ہوا ہے گو تیز تند لیکن ہوا ہے گو تیز تند لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہے انداز خوش روانہ عالی جناب حضرت مولانا اسلام الحق صاحب اسجد لکھیم پوری صدر وسط زون اتر پردیش سے میں التماس کروں گا کہ حضرت والا اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره فأحرم حرامه وأحل حلاله أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت عليه النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج آپ کے موضع کیونٹی عباد اللہ میں جلسہ دستار بندی کا یہ عظیم الشان اجلاس، جس میں اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام و حفاظ عظام اور شعراء، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ ہماری مستورات، آپ کے سامنے ابھی جو یہ بظاہر آپ کو ترتیب بدلی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، جیسا کہ ناظم جلسہ نے یہ بات بتلائی، لیکن حقیقت میں تب یہ بدلی ہوئی نہیں۔ حضرت مولانا مفتی آفتاب صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی نسبت دنیا کے مشہور ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف ہے، اور وہ پورے ہندوستان میں بحیثیت مبلغ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک آپ کے علاقے کے لیے انتہائی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ ہی کے علاقے کا ایک ایسا شخص جو پوری دنیا میں جس طرح آفتاب نکلتا ہے تو لوگ اس کی دھوپ سے لوگ محظوظ ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں لوگ کام کرتے ہیں،
لیکن یہ وہ آفتاب ہے جو آپ کے علاقے سے نکلا ہے اور آج پورے ہندوستان میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ عظیم المرتبت خطیب ہیں، اس لیے جو یہ ترتیب ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ بتایا گیا، میں یقیناً ایک چھوٹا آدمی ہوں، معمولی خادم ہوں، لیکن دور سے آیا ہوں، اور کچھ ذمہ داریاں مدرسے کی بھی ہیں۔ محمدی جو ضلع لکھیم پور میں ایک مشہور و معروف مدرسہ ادارہ محمودیہ ہے، اس کا میں ایک ادنا خادم بھی ہوں، کچھ تدریسی اور پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے۔ اس لیے بس یہ کوشش رہتی ہے ہر جگہ کہ اگر جلدی وقت مل جائے گا، جلدی فرصت مل جائے گی تو جا کر آرام کر لیا جائے گا، تاکہ دن کچھ کام میں لایا جا سکے۔ بہرحال میں حضرت مولانا کے بھی دل سے شکر گزار ہوں کہ میں نے انہیں درخواست کو قبول فرما لیا، اور اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ آخر تک پوری دل جمعی کے ساتھ حضرت کا بیان سنیں، اور انہی کی دعا پر انشاءاللہ اجلاس کا اختتام ہوگا۔ میں نے ایک آیت کریمہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ارشاد پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے اس مدرسے سے کچھ طلبہ نے اللہ کے کلام کو اپنے دماغ اور سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے سروں پر دستار باندھنے کے لیے اس جلسے کا انتخاب ہوا ہے۔ یقیناً آج میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں، اگر ان بچوں کے والدین یہاں پر موجود ہوں، کہ وہ خوش قسمت ہیں، بڑے سعادت مند ہیں کہ ان کو کے دل میں اللہ عز و جل نے یہ بات ڈالی کہ انہوں نے اپنے لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنی اس امانت کو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجا۔ ورنہ دنیا کے ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ہیں جو ابتدا سے ہی کسی انگلش میڈیم اسکول میں ان کا ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے، اور ان کے والدین کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو، اپنے بچوں کو ناظرہ بھی پڑھائیں الا ماشاء اللہ۔ اور اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ نے اپنے بچوں کو مدرسہ رشیدیہ میں، جامعہ رشیدیہ میں بھیجا، اور یہاں انہوں نے بڑی محنت و تگ و دو کے ساتھ اللہ کے کلام کو اپنے دماغ میں محفوظ کیا۔ دوسرے ان طلبہ عزیز کے لیے بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ان کو یقیناً آج بڑی مسرت ہو رہی ہوگی، ان کے گھر والوں کو بھی بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ آج ہمارے بچے نے اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیا ہے، وہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات اس طرح کے موقعوں پر کہہ دیا کرتا ہوں، آج المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ کسی دنیاوی تعلیم گاہ اور میں ہو، وہاں وہ اچھی پوزیشن لایا ہو، ہائی اسکول میں ٹاپ کیا ہو، انٹر یا بی اے میں ٹاپ کیا ہو، آگے اور وہ ہائی ایجوکیشن لینے کے لیے اس نے ایم بی اے کیا ہو، ایم سی اے کیا ہو، ڈاکٹر بنا ہو، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کا نام اخباروں میں چھپتا ہے، اس کے کالج کی طرف سے کوئی فنکشن ہوتا ہے، اس کو بھی اس میں انعام دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، مجھے کہنا یہ ہے کہ جس طرح آپ دنیا کی تعلیم کی کامیابی پر بچوں کو مبارکباد دیتے ہیں، عزیز و اقارب مبارکباد دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ خوشی اور مسرت ہم کو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے نے اگر اللہ کے کلام کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا ہے، یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے آپ کے بچوں کا، تو یہ زیادہ خوشی کے باعث ہے بنسبت ان بچوں کے جو ہماری عصری تعلیم گاہ میں پڑھتے ہیں۔ منع نہیں ہے، آپ بچوں کو ہندی بھی پڑھائیے، انگلش بھی پڑھائیے، سنسکرت بھی پڑھائیے، دنیا کی معلومات دیجئے،
مگر میرے بھائی جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک پیاری سنت ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بچے کے داہنے کان میں اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں تکبیر کہتے ہیں۔ اگر بظاہر اس عمل کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے یا چھوٹا سا بچہ ہے جو نہ عربی زبان سے واقف ہے، نہ وہ بولنا جانتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، آخر اس کے کان میں عربی زبان میں ہم اذان دیں اور تکبیر کہیں۔ لیکن یاد رکھیے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ فائدے سے خالی نہیں ہوا کرتا، اللہ کا کوئی حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ آپ جب اپنے اس لخت جگر جس کی پیدائش پر آپ کو مسرت اور خوشی ہوئی ہے، اور آپ جب اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے یہ سر جھکایا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آخرت کی کامیابی کی طرف آؤ، اور تکبیر میں قد قامت الصلاح کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، بہت غور سے اس نکتے کو سمجھیے، اللہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہم کو اولاد عطا فرمائی ہے، تو نے ہم کو بیٹا یا بیٹی دی ہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے سب سے پہلے اس کے کان میں جو الفاظ ڈالے ہیں وہ اللہ اکبر کہا ہے۔ اے اللہ جب یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کو وہ تعلیم دیں گے، اس کی ایسی تربیت کریں گے، اس کو وہ سکھائیں گے کہ اے اللہ تیری عظمت اور تیرے بڑائی اس کے دل میں موجود ہو۔ اے اللہ میں نے اس کے کان میں کہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ جب یہ 7 سال کا ہو جائے گا تو ہم اس سے نماز کے لیے کہیں گے، 10 سال کا ہو جائے گا اور نماز نہیں پڑھے گا تو ہم اس کو تنبیہ کریں گے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد اہم ترین فریضہ نماز سے یہ بچہ غافل نہ ہو۔ اے اللہ اسی لیے میں نے اس کے کان میں حی علی الصلاح کہا ہے یا کہلوایا ہے، اور ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے، اپنے اس بچے کی ایسی دیکھ ریکھ کریں گے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو۔ دنیا تو اللہ نے دی ہے، رزاق حقیقی ہے، لیکن اے اللہ ہم آخری دم تک یہ کوشش کریں گے کہ یہ میرا بچہ نیک بنے، صالح بنے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، حرام آمدنی سے اپنے آپ کو بچائے، اور یہ مختصر سی زندگی جو نہ معلوم کب ختم ہو جائے، یہ دنیا سے جائے تو یہ کامیاب ہو، قبر کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو، میدان حشر کی رسوائیوں سے یہ بچ جائے۔ یہ ہے اذان اور وہ، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور مجھے معاف فرمائیں مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے کا، اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے اور اتفاق سے بچہ بھی ہمارا انتہائی ذہین اور فطین ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ابتداءً کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں قرآن پڑھنے کو بھیجنے کے لیے اپنی ایک توہین سمجھتے ہیں۔ ہم ابتدا سے کسی کانوینٹ اسکول میں، پلے اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ یہ کہا جا سکے کہ میرا بچہ بہترین اچھے کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انگلش میڈیم اسکول صرف انگریزی نہیں سکھاتے، بلکہ جو ایک کلچر ہے غیر اسلامی، مغربی جو کلچر ہے اسلام کے خلاف، اس کلچر اور اس تہذیب کو آپ کے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھالتے ہیں۔ انگریزی تو آپ کہیں بھی سیکھ سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بچہ گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ کہتا ہے، اور السلام علیکم ورحمت اللہ یا فی امان اللہ جلدی نہیں کہتا۔ تو میرے بھائی میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے قرآن پڑھایا بچپن میں، بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیے، آپ مکتب میں بھیجیے،
لیکن اگر آپ ان انگلش میڈیم اسکولوں میں بھی بھیج رہے ہیں تو بچہ 6 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، 18 گھنٹے وہ اپنی ماں کے پاس رہتا ہے۔ ماں اگر دیندار ہے، ماں کے اندر یہ جذبہ اور حوصلہ ہے، باپ کو یہ فکر ہے کہ اس بچے کو دنیا سے جا کر آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو میں ان ماں باپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کہیں بھی بچہ پڑھے، آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریے، ان کو دین کی تعلیم دیجئے، ابتداً آپ کوئی ٹیوٹر لگائیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ ہائی اسکول یا انٹر کر رہا ہے تو آپ بڑی رقموں دے کر ایک ٹیوٹر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر اس نے فجر سے پہلے بلایا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچہ جا رہا ہے سخت سردی میں بھی، اور معقول رقم لوگ دیتے ہیں، لیکن ایک حافظ قرآن کو ٹیوشن لگانے کے لیے کوشش یہ ہماری آپ کی ہوتی ہے کہ کم سے کم میں کام چل جائے، 100 روپے لے لے، 200 روپے لے لے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے کلام کی جو عظمت ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ اے سننے والوں اور ہماری مستورات مائیں بہنیں اگر سن نہیں ہو کہ یہ اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کے بارے میں میدان حشر میں باز پرس ہوگی، اس لیے اس کی فکر کریے کہ کس طرح ہم اس کو دیندار بنائیں۔ آپ تو دنیا سے چلے گئے، قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر اولاد نیک صالح ہے، اولاد حافظ قرآن ہے، اولاد نے قرآن کو ناظرہ پڑھا ہے، تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جب عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو یہی اولاد قرآن پڑھ کر آپ کو ثواب پہنچائے گی، یہی اولاد ندامت کے آنسو بہا کر آپ کے لیے دعائیں کرے گی، جنت کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرے گی۔ اس اولاد سے امیدیں آپ کو اپنی آخرت کی فکر کی زیادہ ہوں گی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو، چاہے اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہو، خدا کے لیے، اور بچہ بھی آپ کا ذہین و فطین ہو، تو آپ اپنے بچوں کو ابتداً کسی مدرسے میں کم از کم ناظرے کے لیے، ورنہ حفظ کی اللہ توفیق دے تو حفظ کے لیے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بات آ گئی کہ حفظ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو اس کو ہر شخص نہیں کر سکتا، اس کا یاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بچے جو یہ چھوٹے 7، 8، 9، 10 سال کے بچے اتنی ضخیم کتاب کو اپنے دماغ میں بٹھالتے ہیں، اس کا تعلق صرف ذہانت سے نہیں ہے بلکہ قرآن کے معجزے ہونے سے۔ یہ اعجاز قرآنی ہے کہ یہ کم سے کم وقت میں قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ حفظ بڑا مشکل ہے، یہ تو ذہین بچوں کا کام ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا، یاد کرنے والا؟ تو اللہ نے تو آسان، ہاں دنیا کی کوئی کتاب آپ زبانی یاد کرنا چاہیں نہیں یاد ہوتی۔ جغرافیہ وقتی طور پر لوگ رٹ لیتے ہیں، ایسے انگلش کا رٹ لیتے ہیں، لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ کم وقت میں ذرا کی توجہ سے یاد ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے امام تھے، ہم سب نے ان کا نام سنا ہے، اللہ نے بڑا کام لیا۔ ان کے سبق میں حاضر ہونے کا کی یہ شرط ہوا کرتی تھی کہ حافظ قرآن ہمارا شاگرد ہو۔ ان کے ایک شاگرد امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے والد ان کو لے کر آئے تو یہ کہا کہ میرے بچے کو پڑھا دو۔ تو پوچھا بھائی حافظ ہیں؟ تو کہا نہیں حفظ تو نہیں ہے۔ کہا میرے یہاں تو شرط یہ ہے، اگرچہ وہ فقہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ جو میرے شاگرد ہوں وہ حافظ قرآن ہوں۔ تو کہا بھائی حفظ تو نہیں ہے۔ کہا جب تک شرط نہیں پوری ہوگی میں ان کو اپنے سبق میں نہیں بٹھال سکتا۔ چنانچہ ان کے والد ان کو واپس لیے گئے اور ہفتہ بھر کے بعد آ گئے پھر۔ اب جب ہفتہ بھر کے بعد دوبارہ آئے تو پوچھا بھائی تم تو پھر آ گئے؟
میری تو شرط یہ تھی حافظ ہو۔ تو ان کے والد نے کہا میں نے آپ کی شرط پوری کر لی، یہ میرا بیٹا محمد قرآن میں جہاں سے چاہیے اس سے پوچھ لیجئے، یہ حافظ قرآن ہو گیا۔ دیکھیے ایک ہفتے میں مکمل قرآن کو یاد کر لیا، یہ معجزہ ہی تو ہے قرآن کا، اس لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کمزور بچہ ہے، اس کو کیا یہ حفظ کرے گا، نہیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں بھیجیں۔ بہر کیف میں کہہ یہ رہا تھا کہ یقیناً آج ماں باپ بھی بہت خوش ہوں گے۔ خاندان، جس خاندان سے یہ بچے جن کی ابھی دستار بندی ہوگی اور یہ پرکیف منظر ابھی آپ دیکھیں گے، اس خاندان کے لوگ بھی خوش ہوں گے، اس گاؤں کے لوگ بھی خوش ہوں گے۔ لیکن دنیا کی خوشی تو عارضی ہے، اصل خوشی تو آخرت کی خوشی ہے۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ جہاں ہم اور آپ خوش بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں غم اور مصیبتوں سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ خوش ہوئے لیکن کبھی کوئی مصیبت، اصل خوشی تو میدان حشر کی خوشی ہے۔ آج یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے، مگر اگر یہی بچہ واقعی حفظ قرآن اس نے کیا ہے اور قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس نے اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے تو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ معمولی سعادت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے آپ کے بچوں کا انتخاب فرمایا ہے کہ اگر اس نے قرآن کو حفظ کر لیا اور صرف حفظ ہی نہیں کر لیا بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خالی حافظ ہو جانا نجات کے لیے کافی نہیں، خالی حافظ ہو جانا کافی نہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں حفاظوں سے کہ خدا کے لیے اللہ نے جو یہ سعادت تمہیں جو دی ہے، تمہاری یہ نسبت جو اعلیٰ کی ہے کہ تمہارے نام کے آگے حافظ ہے، تمہیں تمہارے گاؤں والے حافظ قرآن کہہ کے پکارتے ہیں، تو خدا اس نسبت کی لاج رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور نسبت کی لاج کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ بہت سے حفاظ ہیں، یہاں بھی ہیں، میں نے سنا ہے بڑی تعداد میں ہیں، اور بھی جگہ ہوں گے، کہ میرے خدا کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ کے کلام کو میں نے پڑھا ہے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر، اپنے والدین سے دور ہو کر، کسی مدرسے میں ہر طرح کی صعوبتوں کو برداشت کر کے، کچا پکا کھانا کھا کر، تو آخر ماں باپ جب بچے کو بھیجتے ہیں، سن لیجئے، ہر ماں باپ جب بچے کو کسی مدرسے میں بھیجتے ہیں تو ان کی بڑی تمنائیں اور آرزویں اور خواہشیں ہوتی ہیں کہ یہ بچہ میرا حافظ بنے یا عالم بنے، یہ بچہ دیندار ہوگا، خود بھی عمل کرے گا اور جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کو لوگوں تک بھی پہنچائے گا۔ لیکن ان ماں باپ کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے، خون کے آنسو روتے ہیں کہ جب بچہ حافظ بننے کے بعد یا علم دین کو حاصل کرنے کے بعد راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اس کی وضاقتہ اسلامی نہیں ہوتی، اس کی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اس کا پیجامہ گٹوں سے نیچا ہوتا ہے، اس کے بال بڑے ہوتے ہیں، اس کا عمل ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اس لیے معاف کریے گا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑا تجربہ ہے کہ اس لیے میں تمام ان حضرات سے جن کو اللہ نے اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ سے رو کر دعا کریں اور اس نسبت کی لاج یہ ہے کہ اپنی وضاقتہ بھی اسلامی رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ندامت کے آنسو بہا کر رو کر گر گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو نے قرآن کو میرے سینے میں محفوظ کیا ہے، اے اللہ یہ قرآن تو میدان حشر میں ہمارا سفارشی بنے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری خلاف حجت بن جائے، یہ ہمارے خلاف گواہی دینے لگے۔ اور بہر کیف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان مدارس میں پڑھنے والوں کے بچوں کی قدر و منزلت آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ان مدارس میں پڑھانے والے حفظ کے اساتذہ کی عظمت آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایک بڑے یونیورسٹی کا پروفیسر آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا کوالیفائیڈ ہے، یہ اس نے یہ کیا ہے، یہ پروفیسر ہے، اس کی یہ سیلری ہے، لیکن اگر کسی مدرسے کے پڑھانے والا حافظ اگر آ جائے تو اس کی وہ قدر و منزلت کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائی،
آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس یا وہاں کے ٹیچر کی اللہ کے ہاں وہ حیثیت نہیں ہے جو ٹاٹ پر بیٹھ کر چھپر کے نیچے کوئی نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہو یا پڑھ رہا ہو، اس کا جو مقام اللہ کے یہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھایا۔ اس لیے پڑھنے والے بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ میں تو حافظ ہوں، پڑھانے والے بھی اس احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ میں تو حافظ ہوں، چھوٹے سے مکتب میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں۔ نہیں، یہ اپنے لیے باعث سعادت اور فخر سمجھے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو قرآن ان کو منتقل کر رہے ہیں اور قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہرحال اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ ابھی مفتی ہلال صاحب نے فرمایا۔ اگر اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو اللہ تنہا کافی تھا اس کی حفاظت کے لیے، لیکن قربان جائیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کس درجہ محبت ہے کہ اللہ نے اسباب کے درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ وہ قرآن کو قیامت تک حفاظت رہے، یہ بچے اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ جس طرح یہ آسمان کی حفاظت ہو رہی ہے بغیر کسی پلر کے، اسی طرح یہ قرآن کی بھی حفاظت ہو سکتی تھی۔ اللہ جنات کے ذریعے کرتا، فرشتوں کے ذریعے کرتا، کوئی اور مخلوق پیدا فرما دیتا اور ذریعے کے طور پر کسی کو نہ لیتا، تب بھی یہ قرآن قیامت تک لفظ بلفظ حرف بحرف محفوظ رہتا۔ لیکن اللہ نے یہ امت محمدیہ پر کتنا بڑا کرم کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ سنا، توریت، زبور، انجیل، بہت سے صحیفے، لیکن کوئی آسمانی کتاب کا نہ حافظ ہوا اس دور میں بھی، اور نہ وہ آج موجود ہیں۔ موجود تو ہیں، محفوظ نہیں ہیں، تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن قرآن جس طرح اترا تھا حرف بحرف لفظ بلفظ ویسے ہی موجود ہے۔ اس کی حفاظت اللہ انہی کے ذریعے تو کرا رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو اسلام سے اور مسلمانوں سے دور نہیں کی سکتے۔ بہت کوششیں کی گئیں، دشمنان اسلام نے بہت کوششیں کی، قرآن کو قتل بھی کیا گیا، قرآن کو جلایا بھی گیا، لیکن ظاہر ہے ایک سینے کو جلا دیں گے، دو کو جلا دیں گے، اب تو لاکھوں کروڑوں حفاظ دنیا میں موجود ہیں، کہاں سے ختم کریں گے؟ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ یہ میرا قرآن ہے تو ایک بندے کی بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتا، لیکن کتنا کریم ہے وہ آقا کہ اس نے یہ فرمایا، کتنا کریم ہے وہ رب ذوالجلال کے پیارے نبی کے ذریعے یہ پیغام بھیجوایا کہ اگر میرے قرآن کو تم ایک حرف بھی پڑھ لو گے، بغیر سمجھے بھی پڑھو گے، تو تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ الف لام میم تم نے پڑھ لیا تو 30 نیکی لکھ گئیں۔ اس لیے ایک گزارش آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے میدان حشر میں ضرورت کس چیز کی ہوگی؟ وہاں نیکیوں کی ہی تو ضرورت ہوگی۔ وہاں نہ عزت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ مال و اسباب کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، وہاں تو نیکیاں کام آئیں گی۔ ایک مخصوص ترازو رکھا جائے گا جس کے ایک پلے میں ہماری اور آپ کی نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلے میں گناہ رکھے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا۔ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیں۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تلاوت کا حق یہ ہے کہ رات دن تلاوت کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہے، کئی قرآن لوگ ختم کر دیتے ہیں، لیکن جہاں رمضان ختم ہوا تلاوت میں وہ انہماک نہیں رہتا اور وہ پابندی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ آج یہ طے کر کے یہاں سے ہم سب اٹھیں کہ چاہے
पाव पारा, आधा पारा, एक पारा, अल्लाह जितनी तौफीक देगा, सुबह के उठने के बाद अखबारों को नहीं देखेंगे, मोबाइल खोलकर खबरों को नहीं देखेंगे, सबसे पहले अल्लाह के कलाम को हम पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। चूंकि अल्लाह के कलाम से जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके कारोबार में भी बरकत होगी, आपकी काश्तकारी में भी बरकत होगी, आपके काम में भी अल्लाह ताला आसानियां और सहूलतें पैदा फरमाएगा और नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। जाहिर है नेकियों की कदर आज नहीं है, मैदान हश्र में तो एक नेकी भी आपको कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। वहां का हाल तो अजीब है कि यौमइज़िन यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। वहां तो सब एक दूसरे से भागेंगे, भाई भाई से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, कि कहीं मेरी कोई नेकी न ले जाए। इसलिए ये मुख्तसर सी जिंदगी में जो न मालूम कब खत्म हो जाए मेरे भाई, न मालूम कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, कब हमको नहला कर कफना कर लोग जाकर कब्र में दफन कर दें, उससे पहले हम नेकियों के अंबार को जमा कर लें कुरान की तिलावत करके। कुरान की तिलावत को रमजान के लिए मखसूस न रखें। कुरान का हक ये नहीं है कि आपने शादी ब्याह में अपने बच्चियों को दहेज में दे दिया। कुरान का सिर्फ हक ये नहीं है कि आपने अगर कोई दुकान ली, कोई प्लॉट खरीदा, किसी मकान बनवाया तो मदरसे के बच्चों को बुलाकर एक दिन कुरान पढ़वा दिया, कुरान ख्वानी कर दी, उनको कुछ नाश्ता करा दिया। ये कुरान का हक नहीं है। वो घर जिसमें आपने बच्चों को बुलाकर कुरान पढ़ाया है, वो दुकान जिसमें, वो फैक्ट्री जहां पर आप बच्चों को बुलाकर या खुद कुरान ख्वानी करवाते हैं, रोज आना अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाएगा तो इंशाअल्लाह बरकत होगी। एक दिन पढ़ने से बरकत नहीं होती। और दूसरे ये है कि कुरान चूंकि नमाज में भी पढ़ा जाता है, कुरान का हक सिर्फ तिलावत का नहीं है, बल्कि कुरान का हक ये है कि कुरान में जो कुछ है उस पर हम और आप अमल भी करें। और अक्सर एक बात हमारे मुआशरे में फैली हुई है कि हाफिज बना दो, खुद तो जन्नत में जाएगा, 10 लोगों को भी ले जाएगा। ये बात हम अक्सर उलमा से सुनते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे आपको, मैंने अभी रिवायत पढ़ी है कि सिर्फ हाफिज होना काफी नहीं है, अमल जरूरी है। जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु, बस उस पर अमल किया, उसको पढ़ा और उसके बाद उसको महफूज किया, और उसके बाद जब उस पर अमल किया तब ये मकाम है कि अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और ऐसे ही आमिल कुरान, कुरान पर अमल करने वाले के वालिदैन के सर पर ताज रखा जाएगा, ये तब है। और ऐसे ही उस बच्चे को उन 10 लोगों की सिफारिश के लिए उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। याद रखिए, हाफिज कुरान को 11 पासपोर्ट मिलेंगे जन्नत में जाने के, एक से तो वो खुद चला जाएगा और 10 अपने उन खानदान वालों को जिनके लिए जन्नत वाजिब हो गई है उनको ले जाएगा। लेकिन सिर्फ हिफ्ज कुरान से नहीं, बल्कि कुरान के हिफ्ज के साथ उस पर अमल करना जरूरी है। अगर अमल नहीं करेगा तो याद रखिए, न उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, जो रिवायतें हम सुनते रहते हैं, और न सिर्फ कुरान को याद करना काफी होगा। जैसे सिर्फ ईमान लाना नजात के लिए काफी नहीं, अमल जरूरी है, इसी तरह कुरान के हिफ्ज करने के बाद उस पर अमल करना भी जरूरी है। इसलिए मेरे भाई, हम यहां से ये तय करके उठें कि हम अपने बच्चों को इब्तिदान कुरान जरूर पढ़ाएंगे, अपने गांवों में मकतब को जरूर कायम करेंगे। हम इसमें अपनी इंसल्ट न समझें कि बच्चा टाट पर बैठेगा। हमारे घर में एसी है, बच्चा छप्पर के नीचे बैठेगा, टीन के नीचे बैठेगा। आप हमारे अकाबरीन का हाल उठाकर देख लीजिए कि अल्लाह ने किस तरह उन्होंने इल्म दीन हासिल किया है, किस तरह कुरान सीखा है। एक एक आयत के लिए लोग सफर किया करते थे। आज तो मदारिस में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। इसलिए मेरे भाई, आप इस मदरसे में या जिस मदरसे में चाहें अपने बच्चों को जरूर भेजें। दूसरी बात यह अर्ज करनी है, चूंकि लंबी बात मुझे भी नहीं करनी, कि कुरान का हक क्या है। एक हक यह है कि कुरान ने जिस चीज को हलाल कहा है उसको हलाल समझा जाए,
اور جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھا جائے۔ قرآن نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رکا جائے، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کیا جائے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ تلاوت تو آپ نے کر لی، خوب تلاوت کر لی، 5-5 پارے 10-10 پارے آپ نے روز پڑھے، نیکیاں جمع کر لی، لیکن یاد رکھیے نیکیوں کے جمع کرنے کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ شیطان جو ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن ہے، کبھی کبھی یہ رقیق حملہ کرتا ہے کہ تم تو دیندار ہو، 5 وقت نمازیں پڑھتے ہو، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہو، پائی کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو، حج یا عمرہ بھی تم نے کر رکھا ہے، لیکن قرآن کا دوسرا حق اس کو بھی ہم سمجھیں کہ ان کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہماری شادی بیاہ، ہماری تجارت، ہمارا ایک دوسرے سے معاملات اور لین دین، یہ بھی اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہماری نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں، رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کریں، پائی کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، حج بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے ایک دوسرے کے لین دین اور معاملات یہ بھی اچھے ہوں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ قرآنی تو فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، باہمی رضامندی سے اور تجارت کے ذریعے کسی کا قرض لے لو تو وقت پر واپس کرو، کسی کی زمین کو ہڑپ مت کرو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اگر ہم کو نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، 5 وقت اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دے دیتا ہے، وضاقتہ بھی اسلامی دے دیتا ہے، لیکن لین دین اور معاملات میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے جس طرح اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اس میں بڑی لاپرواہی ہے، ہم اپنے معاشرے پر اور سماج میں غور کریں کہ دنیا ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کو ہم کو پرہیزگار اور سمجھے گی، دنیا ہم کو عبادت گزار سمجھے گی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی سنتے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، یہ قرآن ہی کی گفتگو ہے، فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اتق المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں، روزے رکھ لینا عبادت نہیں، بلکہ جن چیزوں کو حرام اللہ نے کہا ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، کسی کا پیسہ لے کر نہ دینا حرام ہے، کسی کی زمین کو غصب کرنا حرام ہے، جہیز کی ڈیمانڈ کرنا حرام ہے، جہیز اگر کم ملے تو لان تان کرنا حرام ہے، جس بچی کو بیاہ کر کے آپ اپنے گھر لائے ہیں اس کو ستانا حرام ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، مکمل ایمان والے ہیں، نہیں۔ آج شادی بیاہ کا موقع ہے، ہم اور جائزہ لیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن پر عمل یہ ہے کہ یہ طے کر کے اٹھو کہ ہم جہیز کے بغیر شادی کریں گے، جہیز نہیں بھی ملے گا تب بھی ہم یہ نکاح کریں گے۔ بیچارے ان غریب بچیوں کا کیا ہوگا، ان کے باپ کی کیا قصور ہے کہ ان کے ہاں بچیاں ہوئی ہیں اور وہ مروجہ جہیز نہیں دے سکتے۔ آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ آپ کی بادشاہت اور حاکمیت کہاں چلی جاتی ہے جب ہمارا آج کا نوجوان یا اس کے گھر والے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ ملے تو لان تان کرتے ہیں، بیوی کو کوستے ہیں، ساس سسر گھر والے۔ ارے ایک شخص نے آپ کو اپنی بچی دی ہے، آپ ذرا پوچھئے ان کے دلوں پر ہاتھ رکھ کر، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے جب اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں۔ ایک بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، اپنے بھائی بہن کو چھوڑتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتی ہے، اپنے وطن عزیز کو تج کر کے آپ کے گھر پر آتی ہے، اس کے بعد اتنی بڑی وہ قربانی دیتی ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک کریے جو آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
اگر ایسا کریں گے تو صحیح معنی میں آپ قرآن پر عمل کرنے والے سمجھے جائیں گے. اور لین دین اور معاملات میں اگر آپ تاجر ہیں، اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو چاہے وہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہو اور آپ نے 1000 روپے لیے ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم نے اس کے نہیں دیے کیا فرق پڑے گا؟ اس پر پڑے نہ پڑے، لیکن آپ نے اپنے لیے دوزخ کا راستہ آسان کر دیا اور جنت سے آپ دور ہو گئے. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کنگال کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کنگال وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. ظاہر ہے اپنی عقل کے اعتبار سے صحابہ نے صحیح جواب دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور آپ بھی سنیں، پیارے نبی کی بات ہے. حضور نے فرمایا میدان حشر قائم ہوگا، سورج سوا و نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ کیا ہوگا. ایسا وقت ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر حضور سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میدان حشر میں آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، 3 مقامات تو ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا. جس وقت کی اعمال نامہ کو تولا جا رہا ہوگا، جس وقت کی نامہ اعمال کو دینے کا وقت ہوگا، اور جس وقت پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا. ایسے وقت میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ اور حج بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کہے گا کہ دیکھو تم نے میرا حق تو ادا کر دیا، یہ دیکھو یہ شخص، اس کے تم نے پیسے نہیں دیے، اس کو دے دو. اس کی زمین تم نے ہڑپ کر لی اپنے تعلقات میں، جھوٹی وصیت سے اس کی زمین کو اپنی زمین میں شامل کر لیا، اس کو اس کی زمین دے دو. میرے بھائی، میدان حشر میں نہ میرے پاس کسی بینک کی چیک بک ہوگی، نہ کوئی کاغذات ہوں گے. کیا ہوگا؟ وہی نیکیاں ہوں گی جو اس مختصر سی زندگی میں ہم نے اور آپ نے کی ہوں گی. وہ تمام نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے گا. ہم نیکیوں سے خالی اور کنگال ہو جائیں گے. نیکیوں کا انبار لے کر گئے تھے، لیکن دوزخ کا پروانہ دے دیا جائے گا، ہمیں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اور وہ شخص جس نے دنیا میں صرف فرائض ادا کیے لیکن کسی کا ایک پیسے کا حق نہیں مارا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کی زمین ہڑپ نہیں کی، اس کو جنت کا پروانہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ دن آنے والا ہے. اس لیے میرے بھائی، قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم حقوق العباد کی بھی فکر کریں، حقوق اللہ کی فکر کے ساتھ. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. یاد رکھیے کہ صرف نیکیاں کافی نہیں، گناہوں سے بچنا اصل ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں کسی عمل کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ کہا گیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. دیکھو تم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا. نتیجتاً جنت کی پوشاک اتر گئی، پتے لپیٹنے لگے. یہ نظام قدرت تھا، لیکن ایک عمل سے روکا گیا تھا. اس کے کرنے کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. آج بھی اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے، جن گناہوں سے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، یاد رکھو نوجوانوں، جب تم موبائل کی اسکرین پر کوئی غلط چیز دیکھتے ہو یا کہیں سفر میں کوئی غلط کام کرتے ہو تو سوچتے ہو کہ ہمارے کیونٹی عباد اللہ کے رہنے والے تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی بہن اور چچا تو نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن یاد رکھو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. وہ سوتا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے. میدان حشر میں سب سامنے آ جائے گا. یہ تو کرم ہے اس ذات اقدس کا کہ آج ہمارے گناہوں پر اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، ہمارے گناہوں کو عام نہیں کرتا. اس لیے کہ قبل اس کے کہ ہماری موت آئے، قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آئے اور ہماری روح کو قبض کر لے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے رمضان کا انتظار مت کرو، شب برات کا انتظار مت کرو، حج کے فارم کے بھرنے کا انتظار مت کرو، بلکہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لو، رو لو، گڑ گڑا لو کہ اے اللہ ہم نے تنہائی میں بے شمار گناہ کیے ہیں. دنیا ہم کو دیندار اور نیک سمجھتی ہے ہمارے نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے، لیکن اے اللہ تو جانتا ہے پوری گناہوں کی سینری اپنے سامنے
سامنے لاؤ، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے آنسوؤں کو بہاؤ۔ یاد رکھو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، تو وہ ذات غفار ہے، رحمان ہے، معاف کر دے گی۔ لیکن کیا معلوم کس وقت موت آ جائے۔ آج باپ بیٹھا ہے، بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، ماں بیٹھی ہے، بیٹی دنیا سے جا رہی ہے، باپ اپنے بیٹے کو جنازہ دے رہا ہے، اس کے قبر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ کب کس کا وقت آ جائے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب انسان کی مدت مقررہ آ جاتی ہے تو ایک لمحہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے اے جوانوں اور اے وہ لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ بڑھاپے میں موت آ جائے گی، کسی جوان کی موت اگر آپ کے قریب میں ہوئی ہو تو یاد رکھیو کہ جوان جب جاتا ہے تو ایک خاموش پیغام دے کر جاتا ہے کہ اے اس دھرتی پر بسنے والوں، دیکھو ہمارے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہمارے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنی جلدی ہم چلے جائیں گے۔ میں تم کو یہ پیغام دے رہا ہوں، قبر بڑی عجیب چیز ہے، قبر میں سانپ بچھو بھی ہیں، قبر میں گرز بھی چلیں گے، یہاں کوئی ہم پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دھرتی پر بسنے والوں نمازوں کا اہتمام کر لو، قبل اس کے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ گناہوں سے ندامت کے آنسو بہا کر، رو کر، گلگڑا کر اس روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، ورنہ یہ زندگی تو مختصر ہے، نہ معلوم کس وقت یہ چراغ گل ہو جائے، کس وقت ہمیں اور آپ کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے۔ یہ بھی ایک قرآن کا حق ہے۔ اور میں نے جو روایت پڑھی تھی اس میں بھی یہی بات ہے کہ جس شخص نے قرآن کو یاد کیا اور اس کو حفظ کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو 10 لوگوں کی سفارشی کا سبب بنے گا۔ لیکن جو لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ یہ طے کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کے حقوق ان علماء سے معلوم کریں گے۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی تو دنیا سے چلے گئے لیکن یہ علماء قیامت تک آپ کا وہی کام کریں گے جو مشن نبی کا تھا، وہی ان علماء کا تھا۔ ان کی عظمت کرو، ان سے مسائل معلوم کرو۔ آپ ایک آخری بات کہہ کر بس بات ختم کروں۔ آج ایک بہت بڑی لاپرواہی ہے کہ ہم اپنے جہیز میں تو لاکھوں کا جہیز دے دیتے ہیں لیکن اپنی بچیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا کرتے۔ یاد رکھیے، یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیے کہ وہ بچی جو نکاح کر کے کہیں بھی چلی گئی ہو، کتنا بھی بڑا آپ کا داماد ہو، لیکن وراثت میں اس کا حق اس کے آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ کی پراپرٹی میں بھی ہے، آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں بھی ہے۔ اگر باپ ختم ہو جائے تو بڑے بھائی کا کام یہ ہے کہ وہ تمام بچوں کو جمع کر کے یہ بتائے اور شریعت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے روشنی میں وراثت کے مسائل کو معلوم کر کے ان علماء سے اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو بھی وراثت کا حق دو۔ یہ سب قرآن کہتا ہے، یہی سب قرآن کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان ارشادات پر اس حقیر ناچیز کو بھی اور تمام سننے والوں اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اے اللہ تعالی ہم سب یہ دعا کریں کہ ابھی تک جیسی زندگی گزری، اب جو زندگی کے لمحات اور ایام اور سانسیں باقی ہیں، اس کو اللہ اپنی مرضیات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ندامت کے آنسو بہا کر، رو کر، گڑگڑا کر اپنے اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔